سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کے لیے تیار ہیں۔ اگر کمیشن بنانا ہے تو معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا نہیں، پورے ملک کے عوام کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کا واقعہ کرنے والوں اور کروانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینی پڑے گی۔ DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا، چند گھنٹوں میں صرف فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح افواج کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ سیاسی لیڈرز نے چن چن کر اہداف دیے کہ کہاں کہاں حملہ کرنا ہے۔ یہ جھوٹ اور فریب اور نہیں چل سکتا۔ ملک میں حالیہ دہشت گرد واقعات کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ TTP کے دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا، رواں سال 2 افسران اور 60 جوان شہید ہوئے۔ افواج کی اولین ترجیح ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے۔ پاک افغان سرحد پر 98% کام مکمل ہو چکا۔ ملک امن کی جانب گامزن ہے۔ تمام چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہماری ترجیح ہے۔ DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، بھارت کی جانب سے ہمیں مشرقی سرحد پر خطرات ہیں۔ بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ پاک فوج نے LOC پر بھارتی فوج کا منہ توڑ جواب دیا اور دیتے رہیں گے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سب مان رہے ہیں مداخلت ہو رہی ہے۔ ساری ہائی کورٹس نے اپنی رپورٹس میں سیاسی مقدمات پر سنگین باتوں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ 6 ججوں کا خط نہیں، ایک عمل ہے جو نہ دھرنا فیصلے سے ختم ہوا نہ کسی اور اقدام سے۔ ججز از خود نوٹس کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مداخلت تو ہو رہی ہے لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ جج کو مضبوط ہونا چاہیے اور ساتھ تحفظ کے لیے ایک نظام بھی ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ اپنی بات کرنی ہے، ہدف ایک ہے، کوئی تنازع نہیں۔ آزاد عدلیہ سب کا مقصد ہے۔ تعجب ہے کہ وکیل عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی ایک پیج پر نہیں۔ تنقید اور جھوٹ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں ایک کمشنر تھے اور انہوں نے جھوٹ بولا، تمام میڈیا نے چلایا۔ باہر ملکوں میں ہتک عزت پر جیبیں خالی ہو جاتی ہیں۔ صرف سچ بولنا شروع کریں، سزا جزا کو چھوڑیں۔ ججز کے خط کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے، نمائندہ پاکستان بار کونسل کے دلائل۔ کہا، ججز نے بہت سنگین الزامات لگائے ہیں۔ ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی مانگی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک الگ ادارہ ہے۔ میں کونسل کا چیئرمین ہوں لیکن بطور خود کونسل نہیں۔ کونسل میں دیگر ممبران بھی موجود ہیں۔ عدلیہ میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ججز کی ذمہ داریوں اور تحفظ سے متعلق مکمل کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے۔ سپریم کورٹ بار عدلیہ کی آزادی پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی تجاویز جمع کرا دیں۔ کہا، ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کی کارروائی نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ججز کا خط میڈیا کو لیک کرنا بھی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم۔ جسٹس بابر ستار کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھ دیا۔ اپنے خلاف مہم پر توہین عدالت کی کارروائی کی سفارش۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ۔ خط توہین عدالت کیس میں تبدیل، آج بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان۔ وزارت قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ برطرفی کو ریٹائرمنٹ میں تبدیل کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔ حکم نامے کے مطابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ 30 جون 2021 سے تصور ہوگی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم کا سعودی وفد کے دورہ پاکستان پر اظہار اطمینان۔ کہا، وفد نے وزراء کی سرمایہ کاری سے متعلق کام کی تعریف کی۔ کہا، پاکستان میں نیا دور دیکھا۔ ساری زندگی سرکار کی خدمت کرنے والوں کی پینشن سرکار پر بوجھ بن گئی۔ ریٹائرمنٹ کی مدت اور پینشن سے متعلق اصلاحات تمام اداروں پر لاگو ہوں گی۔
عطا تارڑ نے بتا دیا۔ وفاقی وزراء نے بتایا کہ IMF کا وفد 10 روز میں پاکستان آئے گا۔ جولائی اگست میں شرح سود کم ہوتی نظر آئے گی۔ جو لوگ 10,000 روپے کا موبائل بل دے سکتے ہیں وہ ٹیکس کیوں نہیں دے سکتے؟ گندم کی نئی قیمت مقرر کرنے کے لیے دائر متفرق درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے 14 مئی کو جواب طلب کر لیا۔ لاڑکانہ میں سورج کا پارہ ہائی، درجہ حرارت 42 ڈگری تک پہنچ گیا۔ میٹرک کا پیپر دینے والے طلبہ گرمی سے بے حال، امتحانی مراکز میں بجلی بند ہونے سے متعدد طلبہ بے ہوش۔ امتحانی مراکز میں طلبہ کے لیے ٹھنڈا پانی تک موجود نہیں، طلبہ پرچہ چھوڑ کر پانی کی تلاش میں مارے پھرتے رہے۔ جیکب آباد، ٹھل، ٹنڈوالا یار اور سندھ کے دیگر شہروں میں طلبہ کا گرمی سے برا حال ہو گیا۔ اور ایبٹ آباد، گلیات اور ٹھنڈیانی میں غیر قانونی طور پر جنگلات کی کٹائی جاری۔ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے خود درخت کاٹتے شروع کر دیے۔ درخت کاٹنے کی ویڈیو GTV نیوز نے حاصل کر لی۔